کیا عورت بھی طلاق 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 ہے کہہ کر طلاق دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا اسپرٹ تو یہی ہونا چاہیے. یہ کالم بنا دیا گیا. ایک کالم یہ بھی ہے کہ بیوی کا خرچ دیا جائے، اس کو بھی پورا نہیں کیا جاتا اور اس پر بڑی بے دردی سے کراس مار دیا جاتا ہے. السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا. ناظرین، آج کل ہمارے ہاں شادی سیزن ہے. دلہن جوڑا کون سا پہنے گی، پھپھو کپڑے کون سے پہنے گی، ابا جی کون سی ویسٹ کوٹ پہنیں گے، نکاح کے بعد کون سی بد بانٹی جائے گی، اس حوالے سے تو پورا مہینہ ڈسکشن چلتی ہے. مولوی صاحب آتے ہیں، ایک دستخط کرواتے ہیں اور قبول ہے کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. لیکن وہ نکاح نامہ جس کے تحت پوری زندگی ایک جوڑے نے گزارنی ہے، اس نکاح نامے کو کوئی بھی نہیں پڑھتا. لیکن اسلام اور ایک سول کانٹریکٹ نکاح نامے میں خواتین کو کیا حقوق دے رہا ہے، مرد سے کیا ریکوائر کر رہا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا. بہت ساری طلاقوں کی ایک بڑی ریزن بھی یہی نکاح نامہ ہوتا ہے جس کو پراپر طریقے سے فل نہیں کیا جاتا. نکاح نامے کے کیا کیا کلازز ہیں اور جن پر کراس لگایا جاتا ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے، اس کے لیے آج ہم موجود ہیں ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چودھری غلام سرور نہنگ صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا تھا؟ میرا خیال اس وقت تو نہیں پڑا تھا جب نکاح ہوا تھا، بعد میں موقع میرا بعد میں پڑا تھا. پاکستان میں خواتین کو نکاح نامے میں کون سے حقوق دیے گئے ہیں؟ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ ایک ہم ایسی سیریمنی کرتے ہیں جس میں سارے خاندان کے بڑے چھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے کھانے شانے کھاتے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کو اکٹھے ہو کے سلب کیا جاتا ہے. یہ اس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہوتا ہے نکاح نامہ. بہت سارے نکاح نامے کی شکیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کراس لگا دیا جاتا ہے. بیسک انفارمیشن لکھی جاتی ہے، نام اور آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سارے کراس لگے ہوئے ہیں. تو کراس کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہ گاؤں میں یا رورل ایریاز میں فیملیز ہیں، وہ تو خیر یہ نوبت کبھی آتی نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو شیئر کریں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ شہروں کے اندر بھی یہ چیز ہمارے اندر رواج نہیں ہے، ویئرز کہ یہ اس کا بیسک رائٹ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کو اسلام نے، معاشرے نے، قانون نے ہر یہ حقوق دیے ہیں، اور اس کی کو اگر اویئرنیس نہیں ہوگی کہ میرے کیا رائٹس ہیں تو وہ آگے چل کے اس کو ایمفیسس کیسے کرے گی، اس پہ اسرٹ کیسے کر سکتی ہے. نکاح نامے پر 18ویں جو ہے پوائنٹ، اس میں یہ لکھا گیا ہے خاتون کو حق ہے کہ وہ خود بھی ڈائیورس لے سکے، جبکہ ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا اور اس پر فوری طور پر کراس لگایا جاتا ہے. خاتون نے خود سائن بھی کیے ہوتے ہیں. کیا عورت بھی طلاق 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 ہے کہہ کر طلاق دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا اسپرٹ تو یہی ہونا چاہیے. ایکچولی یہ ایک سٹیپ لیا گیا تھا جو انیشیل نکاح نامے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی تھی. مرد جو ہے وہ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے طلاق 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 3 دفعہ کہہ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. ہم نے کبھی عورت کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اگر یہ رائٹ ہے بھی تو وہ اس کو اس طرح سے ایکسرسائز کرتی ہے. یہ کالم بنا دیا گیا، لیکن اس کالم کو نکاح کے وقت کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اگر اس کو دے بھی دیا جائے، یہ حق دے بھی دیا جاتا ہے، تو اس کو انفورس کرنے کا کوئی میکنزم ایسا قانون کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا رائٹ ہے کہ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں گزار سکتی تو اس کو گھر بیٹھے یہ رائٹ ملنا چاہیے. اور یہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ وہ اس کو ایکسرسائز کر کے اپنی شادی کو اسی طرح ڈیزالو کر سکے جس طرح سے یہ شوہر کے پاس رائٹ ہے. لیکن اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اس کو صحیح اسپرٹ میں ایکسرسائز اس کا نہیں ہوتا. ایک کالم یہ بھی ہے کہ بیوی کا خرچ دیا جائے، اس کو بھی پورا نہیں کیا جاتا اور اس پر بڑی بے دردی سے کراس مار دیا جاتا ہے. یہ اس لیے بے دردی سے کراس مار دیا جاتا ہے، پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاوند ہے وہ مالک ہے اور جو عورت ہے وہ گھر کی نوکر ہے. تو گھر کے نوکروں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ حقوق دینا جو ہے وہ مرد کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو جبکہ یہاں پر تو ایکویلٹی ہے. اگر بیوی یہ سمجھتی ہے مجھے صحیح پراپر طور پہ خرچ نہیں ملتا یا کوئی اور اس کے گھر کے، تو وہ ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے اپنی زبان سے انشور کر سکتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہے دو لوگوں کے درمیان. ہم نے دیکھا آج کل دوسری شادی کا بڑا رواج ہے. یہ دوسرا جو پیج ہے نکاح نامے کا، اس میں دوسری شادی کے حوالے سے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی کوئی نہیں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی دوسرا نکاح کر رہا ہے اور پہلی بیوی سے اس نے اجازت نہیں لی تو کتنا ضروری ہے اجازت نامہ؟ کالم کے ذریعے انشور کیا گیا ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے. قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی پہلی شادی کی موجودگی میں اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیوی سے باقاعدہ لکھ کے اجازت
لینا ہوتی ہے، اور اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر قانون کے اندر اس کو پروسیکیوٹ کر کے اس کو سزا رکھی گئی ہے۔ یہ خواتین کے حقوق سلب کرنے کا ایک بڑا بہترین موقع لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے وقت اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح آپ بیچ دیں، آپ ان کے رائٹس کا خیال نہ کریں۔ یہ ڈاکومنٹ، اس کے سہارے ایک لڑکا اور لڑکی اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بابرکت بھی ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص انفارمیشن اس میں غلط لکھوا دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی سزا ہے؟ یہ مس ریپرزنٹیشن ہے، مس ریپرزنٹیشن کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور باقاعدہ کارروائی ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ رواج نہیں ہے ہمارے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کلیم بالکل کیا جا سکتا ہے۔ رجسٹریشن نکاح نامہ کی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 2 وٹنس رکھنے ہیں اور اس کی رجسٹریشن اگر نہیں بھی ہے تو آپ میں وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے قانون کے مطابق نکاح کو ویلڈ سمجھا ہی نہیں جاتا، یا آپ وہ نکاح آپ کے حقوق کریٹ ہی نہیں کرتا اگر اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، تو رجسٹریشن اس کی کمپلسری ہے۔ آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ اگر یہ اویئرنیس پلائی جائے کہ تب تک نکاح خواہ نکاح نہیں پڑھا سکتا جب تک وہ لڑکا اور لڑکی کو پورا نکاح نامہ پڑھ کے نہ سنا دے، یا پھر ان سے یہ انشور نہ کروائے کہ جو خالی خانے ہیں، کیا یہ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی بہت ضروری ہے، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، جب اویئرنیس نہیں ہوگی کسی چیز کی، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق ہیں کیا، تو آپ اس کے لیے لڑائی کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر اس کو کمپریہنسولی پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد اس پہ عمل، اس کی صحیح روح کے مطابق عمل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کے بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر شامل ہے۔ خصوصاً جو ڈیورسڈ لیڈیز ہیں ان کی لائف بڑی میزریبل ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بغیر کسی ریزن کے یا ریزن کے ساتھ بھی کوئی ڈیورس کی ہے، تو جیسے بہت سارے ملکوں کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ خاوند کی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ اس کو دیا جاتا ہے، اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں عورت کو یہ آزادی دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے اور وہ اس میں ہچکچاتی نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کا نام بتا سکے، تو پھر باپ کے آگے اس بات پر بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ اس نے نکاح نامہ پڑھنا ہے۔ بہت ضروری ہے، آپ کے رائٹس کے لیے ضروری ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔